اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 19 سے ہے جی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع، کہ شائع کیا جائے، اشاعت کی جائے، پھیلائی جائے، الفاحشۃ، بے حیائی کو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں۔ تو ان جیسوں کے ساتھ کیا ہے جی؟ لہم عذاب علیم، ان جیسوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، ہرگز نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی پھیلائی جائے، جن کی یہ خواہش ہے، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وسائل بروئے کار لاتے ہیں کہ مومنین کے اندر، ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، تو ان جیسوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب جی؟ کہ یہ اپنے اس ناپاک مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں یہ تمہیں نہیں پتا۔ یہ ہر وہ ممکن کوشش کریں گے جس کے ذریعے ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے جی۔ یہ ہر دور کا المیہ ہے جی۔ ایمان والوں میں جو کفار ہیں ان کی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایمان والوں کو بہکایا جائے، بھٹکایا جائے، اور سب سے جو سستا اور سب سے جو آسان طریقہ ہے ایمان والوں کو بہکانے کا، وہ دو ہیں۔ ایک تو ان کو دولت کے ذریعے بہکایا جائے، اور دوسرا اس کو عورت کے ذریعے بہکایا جائے۔ یہ دو کیونکہ سخت قسم کی آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں میں انسان واقعی ہی بڑا کمزور ہے، تو وہ انہی کمزوری کا سہارا لیتے ہوئے ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں رہا، آپ میڈیا دیکھ لیں، آپ موبائل فون دیکھ لیں، پھر یہاں تک جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ اس مقصد کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے LGBT، جس کو LGBT کہتے ہیں، جو عام زبان میں عورت مارچ والا گروپ ہے، جنہوں نے عورتوں کے اندر بھی اب یہ کر دیا کہ کسی طریقے سے ان کے کپڑوں کو اترا ہی دیا جائے بالکل، اور عورت نام مارچ کے نام پر جو ہے انہوں نے جو معاشرے میں جو پھیلایا وہ آپ سب سے واقف ہے۔ تو یہ سب اسی ہی کی شیطانی کڑیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں کا جب عروج تھا، ہاں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عورت کیا ہوتا اور تھا ایسے، کیونکہ جنہوں نے پکچر سے ان لوگوں کو نا تاریخ میں ملتا ہے، کیونکہ عورتیں تصویریں ان کو وہ دکھائیں گی، بچپن سے لے کر نا اپنی موت تک وہ شٹل کاک برقعے میں رہی ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ ہمارے ہاں یہ آنکھ والا برقع ہے نا، یہ بھی برقع نہیں ہے، یہ بھی پردے کی قسم نہیں ہے۔ وہ جو پٹھان حضرات نہیں ٹوپی والا برقع پہنتے، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل برقع، اور وہ اتنا کھلا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اندر 70 سال کی مائی ہے یا 16 سال کی جوان ہے۔ یہ ہے اصل پردہ جو اسلام کے اندر تھا۔ اور جہاں سے بات سمجھ آئی کہ جب پردہ ہٹایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر عورت ایکسپوز کی جاتی ہے، اور پھر معاشرے کے مرد جو ہیں اس طریقے سے بے راہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی سازش ہے، دوسرے الفاظوں میں تم نے اس کا حصہ ہرگز نہیں بننا، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا رعوف ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے تمہیں قرآن کے ذریعے
عورت اور مرد کے احکامات نازل فرمائے اور تمہیں وہ اسباب بتائے کہ جن اسباب کے ذریعے تم بے حیائی سے بچ سکتے ہو. اب ایک عورت ہے تو مکمل برقعے میں ہے، صحیح والا برقع، جب ایک مرد کو اس میں کچھ دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا تو اس نے کیا دیکھنا اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسباب اللہ نے کہا یہ اس کا فضل ہے جو اس نے معاشرے کے اندر ایسی اصلاحی معاملات جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، ہرگز تم نے اتباع نہیں کرنی، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. خطوات جو ہے نا عربی میں جب انسان چلتا ہے نا تو اس کے ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا اس کو خطوات کہتے ہیں، خط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم نے ہو بہو شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جس نے اتباع کی شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یأمر، وہ تو حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برے کاموں کا. شیطان کے یہ دو حکم ہیں، یا وہ تو ہمیشہ انسانوں میں یہ چاہے گا کہ بے حیائی پھیلے اور برائی پھیلے. تو اے ایمان والو تم نے اس کے قدموں کی اتباع نہیں کرنی. مقصد کیا؟ وہ بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرے گا اور تم نے اس کی اتباع نہیں کرنی. اور اگر تم نے اس کی اتباع کرتے ہوئے بے حیائی اور برائی والا کام کر لیا، پھر تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کی، پھر تم نے شیطان کی اتباع کی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت تم پر، مَا زَكَا مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی پاکیزہ تقوی والا رہ ہی نہ سکتا، برائی سے بچ ہی نہ سکتا، مِنْ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی ایک، ابداً، کبھی بھی. یہ جو آیت کا حصہ اترا ہے نا یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افق کے معاملے میں اترا. آپ نے کل سن لیا تھا کہ 3 صحابہ کرام بھی اس کی زد میں آ گئے تھے، باقی صحابہ کرام اس کی زد میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تم مت سمجھنا کہ تم شاید اپنی وجہ سے کیا ہو گئے ہو، بچ گئے ہو. یہ تم پر اللہ کا فضل ہے جو تمہیں بچاتا ہے. اسی کا تذکرہ 13ویں سپارے کی پہلی آیت کیا ہے جی؟ جب یوسف علیہ السلام سے پوچھا نا کہ تو اتنا خوبصورت نوجوان، ٹھیک ہے، تجھے اتنی عورتوں نے بہکایا اور تو ایک لمحے کے لیے نہیں بہکا. یہ ان کے لیے بڑی حیرانگی والی بات تھی. پہلے زلیخا جو تھا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ، اور اس کے بعد دیگر تمام خواتین جب جنہوں نے چھریوں سے ہاتھ کاٹ دیے تھے وہ سب بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے. یہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک یوسف اور پیچھے پورا مصر کی خوبصورت دوشیزائیں ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اتنا بہکایا عورتوں نے اور آپ بالکل نہیں بہکے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا اس میں میرا کمال ہے. کیا کہا تھا؟ وما ابرئ لنفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. ہر نفس کے ساتھ نفس امارہ ہے جو اس کو کھینچتا ہے برائی کی طرف، الا رحم ربی، جس پر رب رحم کہا جائے وہ انسان بچ سکتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو لوگ اس افق کے معاملے میں بچ گئے نا، وہ کبھی یہ نہ گمان کرنا کہ شاید یہ آپ کی اپنی کوئی تھی جس میں آپ بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ اس نے آپ کو اس افق والے معاملے میں کیا رکھا؟ دور رکھا، بچا لیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یزکی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ بچا لیتا ہے، اس کو تقوی والا بنا دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور علم والا ہے. اگلی جو ہم آج کی آخری آیت پڑھنے لگے ہیں نا، یہ اس واقعے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک عمل ہے جی. اما عائشہ سیدنا ابو بکر صدیق کی کیا ہیں جی؟ بیٹی. اور جو ہم نے کل سنا جن 3 لوگوں کو کوڑے پڑے تھے ان میں مستہ بن اساسہ بھی ہیں، جو ابو بکر صدیق کے کزن ہیں، خالہ زاد تھے. یہ وہ تھے جو عائشہ صدیقہ کے معاملے میں جن کو کیا ہوا. اب ظاہر پتہ ہے ایک فطری عمل ہے کہ جس کی بیٹی کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات کہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ باپ کو تو کیا ہوا؟
غصہ آ گیا. تو یہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اس واقعے سے پہلے نا ابو بکر صدیق کے طرف سے نا ان کے گھر باقاعدہ وظیفہ جاتا تھا. ان کے گھر مصطح بن اساسہ کے گھر. جب یہ معاملہ ہوا نا، انہوں نے قسم کھا لی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کو میں نے ایک گھونٹ پانی نہیں بیچنا. اس کو میں بیچتا تھا تو اس نے میری بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا. یہ ایک فطرتی عمل ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. صدیق اکبر کی شان یا ان کی ذات یا ان کی ہستی اس چیز کے لائق نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اسپیشل ابو بکر صدیق کے اس عمل کے طور پہ اتاری. اور پھر اس آیت کا ہم ترجمہ سن لیتے ہیں. فرمایا ولا یأتلی، اور ہرگز قسم نہ کھائیں اولو الفضلی کے. کون سی چھوٹ گیا؟ ہو گیا نا. ولا یأتلی، ہرگز قسم مت کھائیں اولو الفضلی، وہ لوگ کہ جن کو فضل دیا گیا ہے، دولت دی گئی ہے، منکم تم میں سے، وسعتی اور جن کو وسعت دی گئی ہے. یعنی ابو بکر صدیق نا وہ دولت کے لحاظ سے امیر بھی تھے اور کاروبار کے اور کے لحاظ سے کافی کشادہ تھے. تو اللہ نے فرمایا ہرگز وہ شخص قسم نہ کھائے جس پر اللہ نے فضل بھی کر رکھا ہے اور دولت کی وسعت بھی دے رکھی ہے. کیا قسم نہ کھائے؟ ان یؤتو، کہ وہ ہرگز نہیں دے گا، اولی القربا اپنے قرابت دار کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے نا ان کو نہیں دے گا. یہ تینوں صفات کس کی ہیں جی؟ یہ تینوں صفات مصطح بن اساسہ کی ہیں جی. ٹھیک ہے. یہ کیا تھے جی؟ اولی القربا، یہ رشتہ دار بھی تھے. دوسرا مساکین، غریب بھی تھے. اور مہاجرین فی سبیل اللہ، یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے ہوئے تھے اور بدر کی جنگ بھی لڑے ہوئے تھے. اللہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ کو یہ لائق نہیں کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ اس کو کچھ نہیں دیں گے. اب دیکھیں اللہ نے کیسے سمجھایا ہے. وَلْيَعْفُو، معاف کر دیں اس کو. وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں، بھول جائیں، دل صاف کر دیں. خالی معاف نہیں کرنا، کیا کرنا ہے جی؟ اپنا دل بھی صاف کر دیں اس سے. ٹھیک ہے. کیوں جی؟ الا تحبون، کیا آپ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ آپ کو معاف کرے. یہ کس نے کہا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کس کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں. کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ تو اس کے جواب میں ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ بڑی اونچی آواز میں کہا اللہ میں بالکل پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں. آپ گواہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اپنا دل اس سے صاف بھی کر دیا. ٹھیک ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. پھر ابو بکر صدیق نے جو قسم کھائی تھی اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور جو وظیفہ تھا وہ وظیفہ اپنی زندگی تک، مصطح کی زندگی تک اس کے گھر بالکل خوش دلی کے ساتھ پہنچاتے تھے جی. ٹھیک ہے جی. یہ ابو بکر صدیق کے شان میں یہ آیات جو ہے نا ان کے احکامات نازل ہوئے.